الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ آپ نے 12ویں تراویح اور 70واں پارہ سماعت کیا ہے۔ دو باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس قوم میں آنکھیں کھولی وہ قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے ماں باپ والدین مومن تھے، چچا آزر وہ مومن نہیں تھا۔ اب الف بے اب کا لفظ قرآن میں چچا کے لیے آتا ہے۔ کچھ لوگ ان کے کہتے ہیں کہ جی ان کے باپ تو وہ باپ نہیں تھے بلکہ چچا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ ہوا۔ یہ بادشاہ تھا، روئے زمین پر اس کی حکومت تھی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا میں خدا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو رب نہیں ہے، رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام میں بھی کر لیتا ہوں۔ ایک پھانسی کے مجرم کو، سزائے موت کے مجرم کو چھوڑ دیا، بے گناہ کو مار دیا۔ حضرت ابراہیم ہنسے کہ اس کو تو زندہ کرنے اور مارنے کا مطلب بھی سمجھ نہیں آتا، یہ تو خدائی کے دعوے کر رہا ہے۔ آپ نے دوسری دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ وہ مبہوت ہو گیا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا ہے، یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ اس نے حکم دیا کہ ان کو آگ میں ڈال دو۔ مخالف کو برداشت نہیں کرنا۔ لکڑیاں جمع کی گئی، بہت بڑی، جس کو ٹال کہتے ہیں آپ، حضرت ابراہیم کو من جنیق، آج کل کے حساب سے جیسے توپ ہوتی ہے نا کینن، اس کو مشین کو گھماتے تھے، وہ چیز کو دور پھینکتی تھی، کیونکہ آگ میں ڈالنے جاتے تو خود بھی جل جاتے۔ اس مشین میں ڈال کے اس کو پھینکا گیا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی۔ صرف ٹھنڈی کہتے تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ برداشت نہ ہوتی، فرمایا سلامتی والی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ جو مورتیاں ہیں ان کے سامنے آسن مار کے بیٹھے ہو، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ ان کی پوجا کرتے تھے۔ فرمایا تم بھی اور تمہارے ماں باپ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہم سے کھیل رہے ہو، ہم سے باتیں کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ جو بت ہے یہ ہرگز عبادت کے لائق نہیں۔ قوم عید منانے گئی، طریقہ یہ تھا کھانا پینا پکا کے شہر سے، بستی سے باہر چلے جاتے تھے،
سارا دن وہاں ہلا گلا کر کے شام کو واپس آتے تھے۔ حضرت ابراہیم سے کہا تم بھی چلو، آپ نے فرمایا نہیں میں نے نہیں جانا، کہ چھوڑ دو اس کو۔ قوم چلی گئی، آپ نے کلہاڑا چوپر لیا اور بت خانے میں آ کر جتنے بت تھے سب پر کلہاڑا چلا دیا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے ان خداؤں کو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ اس کی آنکھ پھوڑ دیتے۔ کوئی ان کی طرف غلط نیت سے ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ توڑ دیتے۔ حضرت ابراہیم نے چورا چورا کر دیا، جو سب سے بڑا تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا اور گھر واپس آ گئے۔ قوم واپس آئی، ان کا گھروں میں جانے سے پہلے اپنے خداؤں کو سلام کر لیں۔ جب وہ بت خانے میں آئے تو حالت یہ تھی کہ بندوں کو خداؤں پر ترس آ رہا تھا، بندوں کو خداؤں پر ترس آ رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا میرے خدا کی ناک نہیں ہے، دوسرا کہتا ناک کو کیا کروں، میرے تو خدا کے ہاتھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ حالت تھی۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا، یہ آپ کو بات یاد کرانی ہے، ہم جن کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کے لائق الہ، یہ جو ہمارے معبود ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، ان کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے باقی تو ہم سارے نیاز مند ہیں، ایک نوجوان ہے، جوان، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس، کہنے لگے اس کو لاؤ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تاکہ سب گواہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم کو بلایا، بڑے آرام سے آ گئے، کوئی خوف نہیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا، یا ابراہیم یہ آلہتنا کا لفظ یاد رکھیے گا، یہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں ہمارے خدا، ان کا یہ حال تو نے کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا تم تو کہتے ہو ان کی طرف کوئی میلی نگاہ کرے تو آنکھ توڑ دیتے ہیں، بری نیت سے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ توڑ دیتے ہیں، ان کو کوئی چورا چورا کر گیا، یہ تو اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکے، ہو سکتا ہے آپس میں لڑ پڑے ہو، ایک دوسرے کی درگت بنا دی ہو، ورنہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اے ہمارے خداؤ تمہیں کون مار گیا، کون چورا چورا کر گیا، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو۔ وہ کہنے لگے تم بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے یہ بولتے۔ اب سنیں، جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت ابراہیم نے کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، یہ من دون اللہ، میں نے کیا لفظ کہے؟ سب کہیے، من دون اللہ کا لفظی معنی ہے اللہ کے سوا۔ معنی کیا ہے؟ مراد ہے بت۔ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ بتوں کا۔ مراد کون ہے؟ بت۔ یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تم ان کی پوجا کرتے ہو۔ اف لکم، افسوس تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تمہارے ان من دون اللہ پر جن کی تم پوجا کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اب دھیان سے سنیں، 2 مرتبہ لفظ آئے من دون اللہ، تو من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ ذرا زور سے کہہ دیں۔ آج یہی آیتیں پڑھ کر نبیوں ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے
وہ کہتے ہیں من دون اللہ کا مطلب اللہ کے سوا، تو اللہ کے سوا سب کچھ۔ ذکر کن کا ہے؟ بتوں کا۔ لگاتے کن کے؟ نبیوں ولیوں پر، مسلمانوں پر۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے بخاری شریف میں کہ امت میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو بتوں، مشرکوں، کافروں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اونچی بت کچھ کر سکتے نہیں، اللہ کے نبی ولی اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان کا واقعہ موجود ہے، کتنی دور سے کتنا بڑا تخت ان کی امت کا ولی لایا یا نہیں لایا آنکھ چپکنے سے پہلے۔ تو بت کچھ نہیں کر سکتے، اللہ والے اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ نہیں جی، تو پھر قرآن میں ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اللہ فرماتا ہے نبیوں کو ناحق قتل کیا گیا۔ تو اللہ پر کوئی الزام لگائے معاذ اللہ کہ جو رب اپنے نبیوں کو نہیں بچا سکا وہ کسی کو کیا بچائے گا، معاذ اللہ، ایسا کہے گا تو ایمان چلا جائے گا یا نہیں چلا جائے گا؟ اونچی تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی باتیں کر کے آپ کے ایمان کو بگاڑتے ہیں۔ تو یاد رہے اللہ والے اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے ہیں ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ تو اللہ والوں کو اللہ کی طرف سے قوت عطا ہوتی ہے۔ اگلی بات، حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا رشتہ آپ کو معلوم ہے؟ داؤد علیہ السلام باپ ہے، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، دونوں نبی ہیں۔ قوم آئی، مسئلہ تھا، ان کے کھیت میں بکریاں چر گئی تھیں۔ حضرت سلیمان کے والد حضرت داؤد کے پاس آئے، انہوں نے ان کو فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ سن کے باہر آ رہے تھے، باہر کھڑے ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام، کہا ادھر آؤ، ابا جان نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہ یہ حضرت سلیمان نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان۔ لوگ کہتے ہیں جب امام اعظم ابو حنیفہ نے کر لیے وہ جو فقہ تھی اس کو تیار کر لیا تو پھر دوسرے اماموں کو کیا ضرورت تھی؟ تو یہ آیت اس کا جواب ہے۔ حضرت سلیمان بھی نبی ہیں، حضرت داؤد بھی نبی ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ کیا، انہوں نے بھی، اللہ نے دونوں کا بیان کیا۔ تو جو کہتے ہیں ایک امام کے بعد دوسرے امام کو کیا ضرورت تھی، تو اس کا یہ جواب، اللہ تعالی جس کو چاہے جتنی چاہے سمجھ عطا فرمائے، ہم اعتراض کر سکتے نہیں۔ ہر سال آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، یہ سورہ انبیاء ہے، 17واں پارہ ہے سورہ انبیاء۔ اس میں کچھ نبیوں کی دعائیں ہیں، کچھ نبیوں کی، ان دعاؤں کا فوراً جواب بھی بیان ہوا ہے۔ یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، یہ دعائیں مقبول ہوئیں، ان کا جواب بھی آیا۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام، ان کو بیماری چھونے آئی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا ربہ اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے برائی نے چھو لیا ہے، نقصان دیا ہے، تو تو مجھے بچا لے، تو رحم کرنے والا۔ فاستجبنا لہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، ایک آیت ہو گئی۔ دوسری ہے حضرت یونس علیہ السلام، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اللہ کے حکم سے،
رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، فی الظلمات، اتنے اندھیروں میں انہوں نے پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، اور ان کو غم سے نجات دے۔ آگے حضرت زکریا، انہوں نے دعا کی تھی رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، میرے پیچھے کوئی ہونا چاہیے، اولاد کی دعا کی۔ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ تو یہ دعائیں اکٹھی آئی ہیں سورہ انبیاء میں، تو ان دعاؤں کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ دعائیں مقبول ہیں، نبیوں کی ہوئی دعائیں ہیں، مقبول ہیں، تو ان کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں۔ مگر ایک شخص حرام کا لقمہ کھائے، 10 روپے کی چیز اس نے لی ہے، 9 روپے حلال ہیں، 1 روپیہ حرام ہے، وہ اس کی غذا بنا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ بھلے وہ نماز پڑھتا ہو، کعبے میں کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہو، حرام کھانے والے کی دعا قبول، اونچی کہیے گا نہیں، تو کمائی بھی حلال ہو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں چاہتا ہوں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہو۔ حضور نے فرمایا اپنی غذا کو پاک رکھ، اپنی غذا کو، تو وہ اگر چاہتے ہو دعائیں قبول ہوں تو غذا کو پاک رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حلال کمائیں اور حلال کھائیں۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ